اللہ سردی بھی کافی زیادہ ہے اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. بس جی کاکا جی ٹھیک ہے جی. بس دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. بس کوشش یہ کرنی ہے کہ حضرت جی کوئی عمل والا معاملہ بنے. ٹھیک ہے جی. حضرت نے بھی دیکھا ہے میرے دادا پیر و مرشد رومی اثر غزالی دوران نباز ملت حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی. کیونکہ حضرت جی جیسے جیسے بزرگوں کا قرب بڑھتا ہے نا پھر ان کا کلام کم ہوتا جاتا ہے. جیسے جیسے راز کھلتے ہیں پھر وہ خاموشی کو اختیار کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا آپ کو کہ آپ بڑا کم بولا کرتے تھے. اصل میں حضرت جی فراست مل جاتی ہے نا, نگاہیں عطا ہوتی ہیں, پھر ان کو نظر آتا ہے کہ چسکا لانا انہیں سکھن کوئی بھی نہیں آیا. چپ کر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے جو میں موتی ان کو دینے والا ہوں ان میں سے لینے کوئی نہیں آیا. پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہم نے آپ کو دیکھا اسپیشلی جنازے میں, آپ اگر جنازہ پڑھانے تشریف لے جاتے تو لوگوں کے اصرار کے باوجود آپ خاموش کھڑے رہتے تھے, آپ کلام نہیں فرماتے تھے. اللہ حضرت جی آپ کو پتہ ہے وقت ہوتا ہے, کچھ لوگ آ رہے ہیں کچھ وضو کر رہے ہیں تو خاموش کھڑا رہنے سے بہتر ہے چلو بندہ کو دو باتیں کر لے. تو لوگوں نے کہنا بھی حضرت لیکن آپ خاموش رہتے. ٹھیک ہے. کافی دفعہ میں نے آپ دیکھا ایک دن بیٹھے بیٹھے نا میں نے تنہائی میں عرض کی میں حضرت آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے آگے سے میرے سوال میں سے سوال مجھے فرماتے ہیں کیا کروں گا جنازے میں تقریر کر کے؟ میں نے عرض کی حضور لوگ کچھ سیکھیں گے, ان کی کو تربیت ہوگی. کتنے باریک تھے. مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان جنہوں نے سامنے پئی میت کو لکا کھانی سکھیا میں کی سکھانا ہے نا. ہم اصل میں نا چسکوں میں پڑ گئے. آپ بھی لگا رہے میں بھی لگا رہا ہوں. فرمان لگے جنہوں نے سامنے پڑی میت سے جس کو خود ہی اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لائے کلمہ شہادت ہے, انہوں نے اس سے کچھ نہیں سیکھا. میری تقریر نے کیا سکھائی, میرے کو لوگ یہ سکھا جو اس جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھ سکے, جو ان سینکڑوں قبروں سے کچھ نہیں سیکھ سکے, میری تقریر نے کیا سکھائی. اصل میں حضرت جی ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. بات یہ ہے ہم سیکھنا ہی نہیں چاہتے. باقی جنہوں نے سیکھنا ہو تو پھر وہ سیکھ ہی لیتے ہیں کیونکہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. اور اسی طرح کی روایت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے پاس کوئی بندہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضور کو نصیحت کرو. آپ نے فرمایا تیرے خاندان میں کوئی فوتگی ہوئی ہے؟ اس نے عرض کی امیر المومنین کچھ دن پہلے میرا چچا انتقال کر گیا. فرمایا پھر تجھے نصیحت کی ضرورت ہے؟ بس پتر اتنی بات ہی ہے, سیکھنے والے بنو یار. اگر سیکھنے والے بنو گے تو سب کچھ, لیکن اگر آپ سیکھنے والے نہیں بنتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. پھر کچھ بھی نہیں ہے. چلو تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں کچھ سیکھنے سکھانے کی. ٹھیک ہے جی. اللہ داتا حضور کشف المحجوب کی بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں, فرماتے ہیں سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. یہاں وہ بندہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر حوالے سے سب سے عام بندہ ہے, اس کے پاس بھی جتنا علم ہے اگر وہ اس پہ عمل کرے تو وہ بھی ولی بن جائے. بھئی کس کو نہیں پتہ نماز فرض ہے؟ نہیں پڑھتے. اللہ عجیب اذان کی آواز آتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, نہیں پڑھتے. ویلے بیٹھے ہیں باہر اپنے گھر میں, ویلے بیٹھے ہیں. اشہدو ان لا الہ الا اللہ, صرف ہم کرنا نہیں چاہتے. اگر جی جب آپ میرج ہال شادی پہ جاتے ہیں تو وہاں اسپیکر میں اعلان تو نہیں ہوتا روٹی کھا لو.
کیونکہ ہم کھانا چاہتے ہیں نا. آپ ہی پہ پاؤں پیچھے دیکھیں گے روٹی پتہ نہیں کدھر کھولنی. اس طرح ہی نا آپ پہ پاؤں پیچھے دیکھیں گے روٹی پتہ نہیں کدھر کھولنی. لیکن یہاں آوازیں آتی ہیں حی علی الصلاۃ. اس لیے جی دعا فرماؤ کوئی ہم جو ہے نا وہ یہ کر ہو گیا جی کوئی ہم کوئی نہیں ٹھیک ہے جی بس تھوڑا سا اوپر تھا. اس لیے کرو یار اتھے ہم لاندے ہونے نے نویڑے کسے نہیں تیری بات پوچھنی. یہ وہم ہے یہ جی ہم جو اکٹھا کر رہے ہیں نا یہ سب چھوڑ کے جانا ہے. اور دکھ یہ ہے کہ جو لے کے جانا ہے وہ ہم اکٹھا ہی نہیں کر رہے. یہ سب چھوڑ کے جانا ہے سب. بلکہ میرے حضرت ایک مقتدی تھے جمعہ میں وہ گجر برادری سے تھے چودھری آدمی تھے. ہر دور کا بھائی اپنا اپنا فیشن ہوتا ہے. آپ کے دور کا فیشن کیا ہے سٹڈ لگانا. آپ کے دور کا فیشن کیا ہے 2 فون پکڑنا. آپ کے دور کا فیشن کیا ہے آئی فون. ہر دور کا اپنا فیشن ہوتا ہے. حضرت کا جو دور تھا نا اس دور کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا. فیشن رہا ہے کسی دور میں جو امیر لوگ تھے نا وہ اپنی امیری کا اظہار کرنے کے لیے سونے کا دانت لگوایا کرتے تاکہ پتہ لگے کہ بندہ بڑا امیر ہے. تو حضرت امیر تھے بڑے بس اللہ نے پیار ڈال دیا دل میں. تو جب انہوں نے جمعے میں آنا نا میں نے جاتے ہوئے کان میں کہنا حضرت مرد کے لیے سونا مطلقاً حرام ہے. چاندی کی ایک مخصوص مقدار میں اجازت ہے سونے کی اس کی اتنی بھی نہیں. اس کو اتروا دیں. بندہ اچھا تھا ساتھ اچھا نہیں تھا. پتر اچھا ساتھ رکھیو ہمیشہ جڑا تاڑی نیکی چ مدد کرے ہے. ساتھ اچھا نہیں تھا. انہوں نے جب بھی وہ دانت اتروانے کی بات کرنی نا میرے تک بات آئی جو بیلی تھے انہوں نے کہنا ہوئے چودھری کی کرن لگا ساری زندگی سونے دا دند رکھے ایک مولوی دی آنکھیں سونے دا دند لوہاڑ لگا. وہ بیچارے اتروا نہیں سکے. میں فیصل آباد تھا رات کو سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا انتقال ہو گیا حضرت کا. مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا جی ابا جی فوت ہو گئے. میں جی اللہ ان کی بخشش فرمائے. یہ جنازہ آپ نہیں پڑھانا. میں جی میں تو فیصل آباد ہوں. انہوں نے کہا جی ہم انتظار کریں گے. زور کے بعد جنازے کا ٹائم رکھا گیا. میں بہرحال صبح 8-9 بجے تک آ گیا سیالکوٹ. حضرت کے 4 بیٹے تھے. حضرت چاراں دا منوں وکھرا وکھرا فون آیا کی پلا حضرت صاحب دنداں دا ڈاکٹر بلا کے بائی دا دند کਢا لئیے. ان چاروں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے دان جا سکتا کہ نہیں جا سکتا. چاراں نوں ایک ہول پین ڈیا سی ابا ایک سونے دا دند نال لے چلا. انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا ہے. انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا. بلکہ ہونا کی ہے جاندی واری کیا ڈراؤنا بنیا ڈردے ہاتھ نہیں لاندے جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. اس لیے پتہ سارے سیانے ہو جگائے بندہ انہوں جڑا ستا ہے جڑا پہلے جاگدا ہے انہوں کون جگائے. اسی جاگن دے دیں بس تھوڑی جی عمل والے پاسے آؤ تھوڑا جی عمل والے پاسے آؤ. نماز پڑھو اپنے اللہ کو ڈرو. غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو پھر ہو جائے تو پھر مانگ لو. لیکن کرو پتہ. اور بہت باتیں ایسی ہیں. میں یہ پیچھے ایک پروگرام تھا تو وہاں پڑھ تو ہر بچہ ہی رہا تھا لیکن وہ لوگوں کی داد دینی بتا رہی تھی کہ وہ اس کی بات سے ایگری ہیں. وہ پڑھ کیا رہا تھا بچہ تھا اس نے کوئی بچوں والا کلام پڑھنا تھا. وہ پڑھ رہا تھا اور اس کلام کا کچھ اس طرح کا بول تھا کہ بھائی جدو میں جانا ہے نا تو میں نے ویکھ کے جہنم نوں پسینہ آ جانا. میں نے باقی بچے کو روکوں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا. پڑھ لینے دو بعد میں تھوڑی سی تربیت کرتا ہوں. پھر میں نے سب سے پوچھا میں بھائی کی کر بیٹھے ہو کہ تینوں ویکھ کے جہنم نوں پسینہ آ جانا. کی کر لیا جی کو دسو میں جڑا کام کیتا جی. کرنے والی بات کرو یار خدا کا خوف کھاؤ. میں صرف 2 قرآن کی آیتیں پڑھ دیتا ہوں.
اس طرح کی باتیں نہ کرو پتر، ڈرو سب۔ میاں محمد بخش صاحب جو جاتے ہوئے یہ وصیت کر کے گئی، بھائی میرا جنازہ وہ بندہ پڑھا ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ خود کیا ہوگا پھر وہ حضرت جو جنازے کے لیے شرط لگا کے جا رہے ہیں، میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، خود کیا لیول ہوگا حضرت۔ وہ کہتے ہیں عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے، جے تو عدل تے آ گیا تو پھر نہیں چھڑوندا کوئی بھی، کیونکہ امام شافعی فرماتے ہیں جس کا حساب ہوا وہ گیا۔ ایسی نہ باتیں کرو کہ مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ استغفر اللہ، ایسی نہ باتیں کرو پتر، اللہ کو ڈرو، اپنے اللہ سے اچھا گمان ضرور رکھو، لیکن اس طرح کی باتیں نہ کرو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ ان کی دعا پڑھتے ہیں نماز میں، پتہ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حساب تو کہنا پہ مینوں ویکھ کے جنم نوں پسینہ آ جانا۔ پتہ ہے محبوب علیہ السلام کو اللہ کیا دعا کہہ رہی ہیں؟ محبوب یہ دعا کرو تسی، دوسرا پارہ سورہ بقرہ، فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور امت کی کہتی ہوئی ہے مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ۔ ادھر دیکھو میرے تاول، کوئی کلام ہے حضرت خواجہ غلام فرید کا، میں اس دن محفل منڈے پہ نچن حضرت جی پڑھ کے، سانو روز اشر دا ڈر نہیں۔ وہ خواجہ غلام فرید تھے، تو خواجہ غلام فرید ہے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ سلیمان مصباحی، تو غلام فرید ہے؟ نمازیں تیری پوری نہیں، معاملے تیرے نہیں۔ اچھا جی، یہ منسوب ہے ان سے؟ لو جی ایک اور نئی گل پتہ لگ گئی۔ میں آگے حیران تھا کہ حضرت اتنا بڑا ہوئی، بزرگوں نے کبھی اس طرح کی بات نہیں کی ہے۔ ہاں کوئی غلبہ حال کی وجہ سے نکل گئی، کسی بزرگ کی نہیں کون۔ اچھا یہ پکی گل ہے جی، چلو یہ بھی بات پتہ لگ گئی۔ پتہ بہت غلط بات ہے یہ کہنا میں نے روز اشر دا ڈر نہیں۔ جناب ابوبکر صدیق، اما عائشہ صدیقہ، ہاں جی جناب عمر فاروق، کوئی کہے اس دن سے ڈرتے ہوئے، کوئی یہ کہے کاش میری ماں پیدا ہی نہ کرتی، کوئی کہ کاش میں درخت ہوتا مجھے کاٹ لیا جاتا، جلا دیا جاتا، کوئی کہ کاش میں پودا ہوتا مجھے کوئی بکری کھا جاتی ہے۔ اور یہاں جناب اسٹیجوں پہ نعرے لگ گئے میں روز شردہ ڈرنا، بھائی اسے تو بڑے بڑے ڈرتے رہے۔ اور پتہ پتر وہ کتنا سخت دن ہوگا، دونوں رضوی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا سخت دن ہوگا۔ فتح رضویہ شریف میں امام اہل سنت لکھتے کہ اس دن حضور نبی علیہ السلام اپنے سر انور سے اپنا ماما اتار کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ وہ اتنا سخت دن ہوگا، تو ہی رولا پایا ہے۔ کوئی کہنا میں ڈاری نہیں، کوئی کہنا میں جانا تے جنم میں ویک کے انہوں پسینہ آ جانا۔ کرن والی گل کرو یار، کرن والی گل کرو۔ اب سمجھتے ہیں سر سے پگ اتارنے کو، بے وفا امت، اب سمجھتے ہیں سر سے پگ اتارنے کو بے وفا ہو۔ پتہ آپ کو سر سے پگ اتارنے کا کیا مطلب؟ ہمارے لیے حضور سجدہ فرمائیں گے اللہ فتح رضوی شریف، وہی تماشا بنایا تھا پڑھ کے، ایسے ایسے کلام تم پڑھ رہے ہو، سجدہ فرمائیں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر حساب شروع ہوگا، پھر حساب شروع ہوگا۔ تسی اتھے مکائی بیٹھے ہو سارا کچھ، ایسی بات کوئی نہیں پتہ۔ 5 وقت دی نماز پڑھو، حلال حرام دی تمیز کرو، غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لو، لیکن بیٹا ایسی کوئی بات نہ کرو۔ یہ باتیں ہمارے آگے آئیں گی، جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری باتیں کو لکھ نہیں رہا۔ یہ کوئی بزرگ تھے تو ایک دن بیٹھے تھے، تو بیٹھے بیٹھے نا بارش شروع ہو گئی، حضرت کی زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا، یہ کس وقت کی بارش ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون،
ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین. اللہ قرآن میں کہ تمہیں کیا پتا بدلے کا دن کیا ہے، تسی اتنے مکائی بیٹھے سارا کچھ. ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا پتا حضرت بدلے کا دن کیا ہے. وہ لکھا ہے حضرت کا وصال ہوا تو بعد از وصال کسی کو خواب میں ملے. وہ بندے نے پوچھا حضرت کی بنی؟ فرمایا بس دعا کر میرے لیے، میں پھنس گیا ہوں. حضرت کی حضور آپ پھنس گئے ہو؟ دن کو روزہ، ساری رات شب بیدار رہنا، ایک دن میں قرآن ختم کرنا، کسی حوالے سے کوئی نظیر نہیں تھی آپ کی، آپ کہہ رہے ہیں میں پھنس گیا ہوں. فرمایا ہاں. حضرت کی حضور آپ کی کس بات سے گرفت ہو گئی؟ فرمانے لگے میں ایک دن بیٹھا تھا تو بارش شروع ہو گئی، زبان سے صرف اتنا ہی نکل گیا بھائی یہ کس ٹائم کی بارش ہے. فرمایا اب اللہ روز اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے مجھے پوچھتے ہیں بندے ذرا اب ہمیں بتا بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. ہاں اب بتا ذرا ہمیں بارش کا صحیح ٹائم کون سا ہے. تیرا اس طرح نہ کرو، اپنے اللہ کو معافی مانگو، اپنے اللہ کو معافی مانگو، عاجزی کرو، نیویں ہو، عاجزی کرو پتر، نیویں ہو، 5 وقت دی نماز پڑھو. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو ہم نے بنا لی ہے. اللہ کے بندو حضور نبی علیہ السلام سے بھی پیارا کو اللہ کو ہے، لیکن ہمارے محبوب علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھیں، ہم پہ 5 ہیں، آپ پہ 6 تھی. آپ پہ تہجد فرض تھی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنے اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی کریم علیہ السلام تے درود پڑھو. پتر ماشاءاللہ اللہ کا کرم ہے جی اہل سنت پہ. ہر دن ہر ماہ کسی نہ کسی بزرگ کا ضرور ہوتا ہے. میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. لیکن پتر دکھ یہ ہے کہ ہم ماہ منا رہے ہیں ان کا، لیکن ہمارے پاس انداز صدیق اکبر کوئی نہیں ہے. ہم مولا مشکل کشا کا دن منا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس انداز مولا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. ہم امام حسن کا دن تو منا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس امام حسن والا انداز کوئی نہیں ہے. ہمارے نعروں میں علی ہیں، ہمارے نعروں میں ابو بکر ہیں، ہمارے نعروں میں امام حسن و حسین ہیں، لیکن ہمارے کردار میں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور اب معاشرے کو کردار کی ضرورت ہے. حضور غوث اعظم خواجہ غریب نواز، چلو چادر میں نے بھی لی، آپ نے بھی لی ہے، چلو اسی والے سے سب سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری لگوا دیتے ہیں. سنو کیسے تھے ہمارے بزرگ. اور ہم نے بھی سمجھا کہ شاید ادھر کرامتیں سنانے سے بزرگ بڑے ہوں گے. اور بھائی اگر کرامت بڑی ہوتی تو امام حسین میدان کربلا میں ضرور دکھاتے ادھر سے. کرامت بڑی نہیں ہے، استقامت بڑی ہے ادھر جی. اگر کرامت بڑی ہوتی نا تو قربان جاؤں ان کی کرامتوں کا کیا کہنا. بڑی کتابوں میں لکھا ہے کہ جتنی دیر اہل بیت میدان کربلا میں رہے تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا گیا. اب جب بھی رہے کسی کی گود میں رہے. زمین پہ کیوں نہیں لٹایا گیا؟ اس لیے نہیں لٹایا گیا یہ نہ ہو علی اصغر کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکل آئے. ہاں یہ تو علی اصغر، ہاں یہ تو امام علی اصغر کی کرامت تھی جی. باقیوں کا کیا کہنا؟ پھر زمین پہ نہیں لٹایا گیا امام علی اصغر کو کہ یہ نہ ہو کہ زمین پہ لٹائیں نیچے سے پانی نکل جائے. آج پانی پینا نہیں ہے، آج صبر کرنا ہے جی، کیونکہ آرڈر صبر کا آیا ہوا ہے. ہاں پتہ اگر کرامت، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کہنے والے بڑا بڑا کچھ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں اس وقت یزیدیوں کو تو چھوڑو، روئے زمین پہ جتنے کافر تھے سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے. اگر میرے امام حسین کی مرضی ہوتی تو پانی نہیں بند کر سکتے تھے ادھر. ہاں امام حسین نے خود ہی پانی چھوڑ دیا، کیونکہ کہا نا جی امام حسن رضا صاحب فرماتے ہیں اے اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے. آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. یہ نہیں کمال.
استقامت کمال ہے، استقامت کمال ہے، استقامت کمال ہے. وہ لکھا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے بڑی قیمتی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ بازار سے گزر رہے تھے، آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا. وہ اور نظریہ یہ تھا کہ اگر اس طرح گزروں گا نا تو لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، اکٹھے ہوں گے، پھر کیا ہوگا، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا. نہیں، میری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. جی ایسے تو چلو اللہ کا بڑا کرم رہا ہے. پچھلیاں 3 محفلوں تو ہو کے آئے، انہوں نے حضرت جی مینوں گلاب دے گلے ہار پائے، پھر میں 3 دی جڑی ہے وہ بھی ٹھنڈ وچ. میں انہوں نے پوچھا، میں یار کی وت تو نہیں مار کتی تاڑی کتے سارے دی وہ اللہ کے بندو ٹھنڈے گلاب. عجیب ہے عجیب نہیں تیرے کو تھوڑی ہوش میں آؤ. میں نے کہا اللہ کے بندو ٹھنڈ جان کڈن ڈی تھی، تھی چک مینوں گلے ہار پائے 3 محفلوں چ. وجہ کیا ہے پتر؟ احساس ختم ہو گیا نا، احساس ختم ہو گیا. بس اپنے چاچ شدائی ہوئے دے، کسی کو تکلیف ہوگی. وہ آپ نے خود کو چھپا رکھا تھا حضرت جی اور گزر رہے تھے. لکھا اس وقت بازار میں نا ایک کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کون ہے، اگر اس کو پتا ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا. اس نے تو چادر دیکھی اور چادر بڑی قیمتی تھی. اس نے کہا اگر یہ چادر چرا کے میں بھاگ جاؤں نا تو جتنی مہنگی یہ چادر بازار میں بکے گی مجھے کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ پیچھے پیچھے چل پڑا، لیکن چادر بازار میں نہیں چھیننی کیونکہ رش ہے. اگر چھین کے بھاگوں گا آگے لوگ پکڑیں گے، پکڑا جاؤں گا. تھوڑا سا انتظار کروں چادر والا ذرا بازار سے باہر نکلے، لوگ زیادہ نہ آگے ہوں، پھر بھاگ جاؤں گا لے کے. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس نظریے سے چل رہا ہے، پتا تھا. آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب چور کے نزدیک اب یہ جگہ بالکل ٹھیک ہے چادر چھین کے بھاگنے کے لیے، اس نے پکڑ کے نا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نہیں اتنا سو، لیکن پھڑ چادر میری لئی سو. چادر فرمایا پھڑی چادر پیڑی نہیں اتنا سو، عرض کی رب کی بارگاہ میں، لیکن پھڑ چادر میری لئی. تے رب کریم جو پھر ہوں پھڑ ہی لئی سوں تے انج دا کرم کر کے میری چادر پھڑ کے میرے نال جنت چ جائے. 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز نہیں ہے. تھی میری پھڑ کے ویکھ لو، تانوں وہ گال کڈاں گا جی سنی نہیں کدی. بات سنانے تک کی ہے نا پتر، مزہ تو تب ہے نا کہ وہ تو اقبال بھی رو پڑا. اقبال بڑا ہر جائی ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا. اور پتر نوجوان بیٹھے ہو، میں آپ کو بڑے پتر ہم نے نعرے مار لیے، لیکن میں آپ سب کو دعوت دوں گا عمل کی طرف آؤ پتر. ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ڈاکٹر صاحب کے پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کیجیے گا. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر مصباح الحق صاحب دامت برکات القدسیہ سیالکوٹ سے ہمارے مہمان ٹھہرے. ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. طاہر رضا صاحب ڈویژنل صدر ہے سنی تحریک، وہ بھی تشریف لائیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تمام اب تشریف رکھیے اپنے اپنی جگہ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، رضی صاحب زندہ باد جی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ.
ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. عمل کی طرف, عمل کی طرف. میں آپ سے ایک بات پوچھوں, غصہ تو نہیں کریں گے آپ؟ پکی بات ہے, دیکھ لئیو, ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو پتہ ہے جیسے ربیع الاول شریف آتا ہے نا, تو ساتھ پھر ایک شادیوں کا بھی سلسلہ شروع ہوتا ہے, جب جا کے تھمے گا یہ تقریباً مارچ میں. اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر, جیسے پھر اکتوبر آئے گا یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے. ظاہر ہے ہمارے یہاں شادی پہ پھر شادی کارڈ بھی آتے ہیں. اچھا آپ نے مجھے ذرا بتانا ہے, شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا پینٹ کوٹ پہن کے آنا, نئے کپڑے پہن کے آنا؟ وہ جو آپ نے ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے وہ پیڑا سا مسجد میں آنے کے لیے آپ پہن کے جا سکتے ہیں شادی پہ بھی, آپ کو نکالے گا تو کوئی نہیں نا, لیکن کیونکہ ہم نے وہ رکھا ہی مسجد کے لیے ہوا ہے تو ہم شادی پہ کیوں پہن کے جائیں اس کو. شادی کارڈ پہ کچھ نہیں لکھا. حضرت جی اس کو سادہ ہی رکھیے جی, ٹھیک ہے. شادی کارڈ پہ نہیں لکھا ہوتا کہ پینٹ کوٹ پہن کے آنا, ویسٹ کوٹ پہن کے آنا, نہا کے آنا, حجامت کروا کے آنا, شیو کروا کے آنا, فیشل کروا کے آنا, کریم لگا کے آنا, نئے جوتے پہن کے آنا, نہیں ہے تو پرانے پالش کر کے آنا. کچھ نہیں لکھا ہوتا, سارا کچھ کر کے جاتے ہیں نا پھر بھی. لیکن پتر یہاں کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب میرے نبی کی محفل میں جانا تو سر ڈھانپ کے جانا. ہیں جی, اللہ بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاتے پامڑ بلدے. میں یہ چھوٹا جے سچ بولے ہیں. میں صرف اتنا آپ سے پوچھوں گا پتر, نعرے تو ہم بڑے بڑے مارتے ہیں لیکن پتر انہیں ٹوپی بھی بھاری ہو گئی ہے. ہم اتنے رہ گئے ہیں کہ اب ہم ان کے لیے ٹوپی بھی سر پہ نہیں رکھ سکتے. میں نے آپ سے پہلے پوچھا نا کہ شادی کارڈ پہ کچھ لکھا تو نہیں ہوتا, آپ نے خود ہی کہا نہیں لکھا ہوتا, لیکن ہم سارا کچھ کر کے جاتے ہیں. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے آداب محفل ہے کہ میرے نبی کی محفل میں ننگے سر نہ آنا. اور میں پتر جتنے بچے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ کو دعوت دوں گا, پتر انہوں تاڑے پف نہیں جے سونے لگتے, انہوں یار دا رنگ سونا لگتا ہے. اس کو یہ پف نہیں سونے لگتے, اس کو اپنے محبوب کا رنگ سونا لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جی, کلیم اللہ ہیں. قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ آپ کا ہے, سب سے زیادہ نام مبارک آپ کا ہے. اللہ خود کہتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کلیم ہے اللہ کے جی. حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, طاہر بھائی بھی تشریف لائے ہیں, علماء موجود ہیں, قبلہ پیر و مرشد موجود ہیں. یہ روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ بنی فرعون میں نا ایک شخص تھا فرعونی, جو سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قلب مبارک دکھاتا تھا. وہ کرتا کیا تھا, وہ آپ کی طرح سر پہ پگ باندھ لیتا تھا, وہ آپ کی طرح ہاتھ میں ایسا پکڑ لیتا تھا, وہ آپ کی طرح جبہ پہن لیتا تھا, وہ چلتا آپ کی طرح تھا, وہ آپ کے انداز میں نا چونک میں کھڑے ہو کے آپ کے قلب مبارک کو دکھانے کے لیے تقریر کرتا تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچاتا تھا. جب فرعون غرق ہوا نا دریائے نیل میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو یہ پھر چل پھر رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم جڑا سب تو زیادہ تنگ کرتا ہی انہوں پھر چھڑ چھڑیا. تو جواب کیا ہے, کلیم چھڑنا انہوں بھی نہیں سی لیکن یہ پگ تاڑی پگ آ رہے, یہ جبہ تاڑے جبے آ رہے, یہ ڈنڈا آپ دے سے آ رہے, یہ ٹردا تاڑے آ رہے, یہ بولدا تاڑے آ رہے, یہ جو سانو اپنے کلیم نظر آتے رہے. اور چلیو کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کی نقل کر لے تو اللہ تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. تو اگر کوئی ان کی محبت میں پتر ان کی نقل کرے گا, کرو میرے بچیو, انڈیا کے ایکٹران دی نقل نہ کرو, انہوں دی کرو. انڈیا کے ایکٹروں کی نقل تمہیں کچھ پتر بڑے بڑے سونے آئی, مٹی کھا گئی بڑے بڑے سونے, لیکن قربان جاؤں آج بھی انہی کے نام زندہ ہیں جنہوں نے ان کی نقل کی تھی. آج بھی انہی کا نام. بھائی مجھے بتاؤ جی کہاں ہے لاہور میں ہے کو داتا صاحب کی کو پراپرٹی دکھاؤ, اگر لاہور میں داتا صاحب کا کوئی محل ہو, کوئی کوٹھی ہو, کوئی چبارہ ہو, ان کا کچھ بھی تو نہیں تھا حضرت. صرف یہ تھی کہ حضور نبی علیہ السلام کی محبت تھی ان کے پاس حضرت. کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی سارا کچھ ہی انہیں کہہ حضرت, اور بڑے بڑے زمانے کے بادشاہ ہے حضرت, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جی. آج بھی لکھا ہوا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا کی سارا پیر کامل کاملان رہنما حضرت. کھینچتے ہیں دلوں کو حضرت جی, دل ہی نہیں مانتا بندہ ہوتا ہے نا, بعد ایمرجنسی ہو
دل نہیں اللہ کی قسم کرتا کہ بندہ وہاں سے گزرے اور داتا صاحب کو سلام کر کے نہ جائے. دل نہیں مانتا حضرت. یہ وفاؤں کے بدلے ہیں جی. وفا کی ہے انہوں نے پتر. میں سارے بچوں کو کہوں گا پتر نقل کرو, اپنے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو. اور اقبال نے تو کمال کر دی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تیرے ہیں بھائی. یہ بہت بڑا نام ہے جی. رضوی صاحب قبلہ حافظ جلال الدین رحمۃ اللہ مشہد دیکھی شریف ہے. ہمارے بڑے حضرت صاحب حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی, جہاں سے یہ سلسلہ خادمیہ مصباحیہ چلا ہے حضرت. تو قبلہ حضرت کی بڑی محبت تھی. قبلہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی ہو نہیں سکتا تھا آپ سیالکوٹ آئیں اور قبلہ کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر جائیں. اور میں نے سنا ہے کہ جب آپ تشریف لایا کرتے تھے حکیم خادم علی صاحب کی بارگاہ میں تو آپ سب کو اٹھا دیا کرتے تھے. قبلہ حافظ الحدیث اور حکیم خادم علی رحمۃ اللہ, پھر ڈھیروں معرفت کے موضوع پہ گفتگو ہوا کرتی تھی حضرت. ہاں جی. وہ ایک دن نا حسب معمول شاہ صاحب آئے ہوئے تھے. وہ مریدین نے آ کر عرض کی حضور 3 بج گئے نے, 3:30 بجے لاری اڈے تو گڈی نکلنی پکی شریف لے تے اجازت لو کو 10 منٹ جاندیاں لگن گے, کو 20 منٹ پہلے جاواں گے ذرا سیٹ اچھی لب جائے گی. قبلہ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میاں جی پھر اجازت ہے جان دی. اب پتہ نہیں آپ کا کیا موڈ تھا, آپ آگے سے فرمانے لگے شاہ جی آج ساڈا دل کردا ہے تسی رات ساڈے کول ہی رہو. شاہ صاحب آگے سے خوش ہو کہ حضور زاہد نصیب ایک عارف وقت خود مجھے کہہ رہا ہے کہ رات رکیں, لیکن اجازت دے دیں کیونکہ بچے بڑی بڑی دور سے پڑھنے آئے ہیں. اگر میں رک گیا نا تو بچوں کا ایک دن ضائع ہو جائے گا. اب جب سیالکوٹ آؤں گا کوئی بندوبست کر کے آؤں گا, پھر رات رکوں گا میں آپ کے پاس. دوسری بار پھر عارضی کر کے کہنے لگے شاہ جی نہیں کرو آج رات کوئی سانو ہی بڑا چھڑو. یاد کریو پتر آکڑ کے کدی کسی نو انجے لبا جنوں لبا لف کے لبا جائے. آکڑ کے نہیں جے لبا کدی کسی. چوڑیاں والیاں ناز وخاون تے دور نکالیاں جاون, چکڑ پریاں عرض وہاون تے قرب حضور پاون. حرف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی. کیسی عاجزی تھی حضرت. شعر اس دن پڑھا آئے ہے کیا کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے. عاجزی دیکھو, ایک بولی کتے تے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھ نوٹ کتورا. پتہ اکھنوٹ کتورا کس کو کہتے ہیں؟ جب کتی بچے دیتی ہے نا تو 2-3 دن تک اس کے بچوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر, آنکھیں جو نہیں کھلی ہوتی, نظر ہی کچھ نہیں آتا. اس کو کہتے ہیں پنجابی میں اکھنوٹ کتورا. ایک بولی کتے ایک پستے کتے تے میں ہاں اکھنوٹ کتورا, پھر تیرے دران کھلوتا پا اپنے کرم دا ٹورا. یہ ایک شعر اس کے علماء نے کہا اس کو نہ پڑھا جائے, لیکن دیکھو آج بھی حضرت اے محمد ٹھگ محمد, اے محمد چور, جدا کلمہ لوکی پڑھ دے او محمد اور ہے. امام اہل سنت وہ سوئے لالا دار پھرتے ہیں, تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. وہ کیا نہیں تھا میرے امام کے پاس ہیں, کس معاملے میں کم تھے میرے امام, لیکن عاجزی دیکھو ذرا. عرض کیا کرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. بابا فرید کالے میڈے کپڑے تے کالا میڈا بھیس, گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش. خواجہ غلام فرید برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی, جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. بیدم وارسی ایک جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے, جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے. بچ کے رہیو حضرت, دیکھو یہ تباہی کر چھڑ دیجئے, بچ کے رہیو, دیکھ لو بچ کے رہیو. ہمارے جو بزرگ تھے, جو ہمارے بڑے تھے, وہ بہت بڑے تھے اور وہ اس لیے بڑے تھے کہ وہ تھے ہی بڑے حضرت, اس لیے بچ کے رہنا حضرت.
وہ حضرت آگے سے حضرت آپ تو عارف وقت ہے، میں کیا پڑھا تیجی بار پھر شاہ جی این کرو جڑے کل دے اسباق رہ جان گے نا حال نظر ہو پرسوں جا کے 2 دن دے کٹھے ہی پڑھا چھڑی ہو، لیکن شاہ صاحب نہیں، حضرت آج اجازت دیو پھر آواں گا تیرا آنگا۔ اب سنت ہے جی مہمان کو دروازے تک چھوڑنے جاؤ، میرے قبلہ اٹھے باہر گئے، شاہ صاحب کو تانگے پہ بٹھایا، تانگا حضرت جی چل نکلا اور آپ آ گئے اپنے پلنگ پہ بیٹھ گئے آگے اور اکھاں بند کر لئیاں اور پھر جتھے چل دی ہی اتھے عرضیاں پائیاں حضرت جی، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم یا حیو یا قیوم یا حلیمو یا کریم یا حلیمو یا کریم۔ 10 منٹ لنگے ہونے نے، مریدین نے آ کے عرض کی تھی میاں جی شاہ ہوراں دا ٹانگا تے واپس آ گیا، مسکرائے، جا کے شاہ صاحب کا استقبال کیا، لا کے پلنگ پہ بٹھایا اور پوچھتے ہیں شاہ جی گئے نہیں؟ شاہ صاحب آگے سے میاں جی تانگے تے بیٹھا، تانگا لاری اڈے نو ٹر پیا، وہ تھوڑا جہا تانگا آگے گیا ہونا، چنگی بھلی دھوپ چڑھی سی، پتہ نہیں کتھوں بدل آ گیا، ہیں جی نال تیز نیری، دن سردی دن اگے بواں پھنڈ پوے پیچھے بواں پھنڈ پوے، میں کہتے ہیں نہ ہوئے لاری اڈے تک جاندے جاندے پھنڈ نہ لینا گلا ہوا اور پکی شریف تک جاندے ٹھنڈ دا پھر اینا بخار چڑھے بچیاں دے کئی دن ضائع ہو جان، میں چلو حکیم صاحب کو رہ ہی لینے ہیں۔ حضرت سننا غلام محمد کا جواب ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے وفا کرنے والے کا جواب۔ اب آگے سے فرمانے لگے شاہ جی تانوں 3 باری آکھیا تسی کوئی نہیں مننے، اپنے یار نو 1 باری آکھیا من گیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، پتر وفا کریے جنی ہو سکی انی کری۔ آج تو بات کدی پتر نبی علیہ السلام دی محفل چ ننگے سر نہ آئیو تو یا پھر این کریا کرو میرا جال بھی کاچھا بنین پا کے جایا کرو، اتھے پوریاں تیاریاں ہیں اور یار اتھے ککھ بھی نہیں ہے، پتر اتنی بے وفائی تو نہ کرو، اتنی بے وفائی ہے، اب تم نے ان کی محفلوں میں بھی ان کا رنگ چھوڑ دیا ہے۔ میں پتر اینی ٹھنڈ کو خوشامد ششامد نہیں کرنا آیا ہے، نہ سانو وڈیاں نے سکھائی ہے نہ ہی ساڈے کول ہوندی ہے، جو ڈیوٹی ہے جس طرح کرنی چاہیے ہو تو مجھ سے بھی نہیں رہی ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں نبی علیہ السلام کی امت کی جتنی خیر خواہی کر سکوں اتنی ہو جائے پتہ ہے۔ اللہ دی قسم چوک کے کہنا میرے پیرو مرشد بیٹھے ہیں، دل کردہ حضرت کو محفل لبے جتھے کو کریے گلاں حضرت، کوئی آکھے وارے شاہ نو ہر قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول ہے، تھولیے کہ تیرے دی کتاب جا کے یہ سامنے ننگے سر بیٹھے نے بغیر داڑیاں تو بیٹھے نے، کی کیڑا کنوں عشق سنائی ہے تسی کدا نا عشق رکھ چھڑے حضرت ہیں، پتہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ میں بس اینڈ کی طرف جاؤں گا، صبح جمعہ المبارک بھی ہے، یہ تفسیر روح البیان میں شیخ فرماتے ہیں 2 صحابی سفر پر تھے، راستے میں ایک ندی پار کرنی تھی، کوئی کشتی نہیں کوئی پل نہیں، وچوں لنگنا تھی، ایک صحابی گزر گئے، دوسرے صحابی اسی کنارے پہ نہ سوچ میں گم کھڑے ہیں۔ اب جو گزر گئے انہوں نے آگے جا کے دیکھا تو ویلی کوئی نہیں، انہوں نے پیچھے دیکھا تو اسی کنارے کھڑے ہیں، انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا گئے، وہ آواز دے کے کہتے ہیں بھائی جان آ جاؤ، ڈونگی نہیں کوئی بھی، وہ آگے سے کہتے ہیں میں نے پتہ ڈونگی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں پھر آن کیوں نہیں ڈے، وہ آگے سے کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں اس ندی سے گزرا تھا، میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا بطور نوکر بطور غلام، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے قدمین شریفین میں سے پہلے کون سا قدم مبارک ندی میں رکھا تھا میں ہی وہی رکھوں، ہڈ بتے ٹوپی بھی گئی ہڈ داڑھی بھی گئی، اور نارے یار تسی ویکھو اپنے کس کا نام تم نے عشق رکھا ہے، یوم صدیق اکبر ہے، میں اسی پہ بس اس کو کہتے اللہ یہ ہوا نہیں، لیکن ہمارے بزرگ کہتے اگر ہوتا تو اسی طرح ہمیں یقین ہے صدیق اکبر نے اسی طرح کرنا تھا۔ حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام جو مکہ پاک سے بطور غلام ساتھ چلے تھے، ایک جگہ آئی وہ جا کے عرض کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا،
पूछा जिब्राइल क्यों? अर्ज़ की महबूब आगे जाऊंगा तो पर जल जाएंगे, जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मुकाम पर, नहीं जा सकता आगे, रह गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले। अब बुजुर्ग कहते हैं वो थे जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम, अगर उनकी जगह होते ना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो पता उन्होंने क्या अर्ज़ करनी थी? महबूब भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही जे, भावें सड़ जाऊंगा जाना मैं नाल ही है। पुत्र मेरे बच्चियों काके हो, अपनी नमाज पूरी करिए, सोहनी करके रखो सिर, कोई नहीं पुत्र जे पफ ना बुढ़ी रखी तो की रखी है, सोहनी करके दाढ़ी रखो पुत्र, सोहनी करके, जे दाढ़ी लो आके बुढ़ी रखी तो की रखी है। आप पुत्र ना करो इस तरह। और मैं बस एक सवाल दे के गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, ज़रा ठंडा होके ना मेरे सवाल का जवाब सोचना, ठंडा होके, बस मैं बात ख़त्म कर दूँगा। पुत्र सोचना ज़रा इसको, रात को ना फिर लेटते हुए सोचना, पुत्र इतनी हिम्मत है बगैर दाढ़ी के कल नबी अलैहिस्सलाम का सामना कर लोगे? बताओ हाँ ज़रा। चलो इस वक्त तसव्वुर कर लेते हैं कि हम वो वक्त आना है जी, वक्त आना ही आना पुत्र। हमसे पूछा जा रहा है 10 भाई क्यों नहीं रखी, जवाब देना है ना बेटा उस दिन भी। कुरान में अल्लाह कहते हैं सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। जरा सोचो, हाँ मैं भी जवाब सोचता हूँ, आप भी सोचें, हाँ क्या जवाब देंगे भला हम उस दिन? की कहेंगे? बुढ़ी नहीं रखी तो पुत्र जवाब देना है ना, बंदा को तैयारी तो करता है ना, तो क्या कहेंगे उस दिन क्यों नहीं रखी है? ऐसे पुत्र मेरे कीम साहब एक गल कहते सन, फरमाते हाँ बेलिया कख रख लै, बेलिया कख, बेली अगुवर्स करदा मियाँ जी की होएगा कख रखिया, फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। और इकबाल ने तो कमाल किया जी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, है मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। क्योंकि मीर तकी मीर ने कहा ना, उठ गए इब्तदा ही में सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया, अब तो जाते हैं मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। एक बार खुद कहते हैं कि मैं चाहना देखो की है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। और शेर सारे सोने जी इकबाल दे, लेकिन सबसे सोना शेर और साथ ही कहते क्या है, आया वाह इकबाल, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, आई तो ही रह गए ना, ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे पुत्र। आए ऐसे भी उन्होंने चाण सा, पता नहीं उन्होंने छड़ के किन्नू किन्नू चाह बैठे, आओ उन्होंने चाहिए फिर इंशाअल्लाह अल्लाह मौका लाए, क्योंकि अदरी हम डर भी लगता है, ठंड भी बड़ी है, एवं कितने अपने चाह ही ना फड़े जाइए, है भाई अल्लाह को बड़ा प्यार है अपनी मखलूक से, एवं कितने ही ना फड़े जाइए। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह मौका लाए पुत्र, पढ़ोगे ना सारे काके नमाज इंशाअल्लाह, दाढ़ी शरीफ की कोशिश करोगे ना पूरी, हाँ कोई नहीं पुत्र जड़ा रिश्ता दाढ़ी लवा के लभे सानू चाहिए भी नहीं, आओ असी नहीं करना हो। तो जे पुत्र को दाढ़ी की वजह रिश्ता ना दे तो 2 नफल पढ़ के 100 बार दुरूद शरीफ पढ़ के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह च एक रूहानी चिट्ठी भेज देनी है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी हुण दाड़ियाँ रखांगे तो लोग सानू रिश्ते भी नहीं देंगे, जे पुत्र आपे को दरवाजे च ना आया तो मैं जुर्मदार हाँ, लेकिन जे अपने दिल च मैल होए तो फिर बंदा की करे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया जी, माइक दा जरा
تشریف رکھیے سارے، بیٹھیں بیٹھیں، حضرت دعا فرمائیں گے، ذرا تشریف رکھیے گا، ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے جی۔ حضرات محترم آپ تشریف رکھیں گے جی۔ ہمارے مسلک کی عظیم بحال حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سلمان مصباحی خادمی صاحب دامت برکاتہ قدسیہ، حضرت کو آپ نے سماعت فرمایا۔ یقین کریں شرف ملاقات آج پھر حاصل ہو رہا ہے۔ اے تیری سادگی نے لوٹا میرے دل کا یہ جہاں۔ گل ایکھو نا سادہ جی طبیعت جناب بابا جی مصباح الحق صاحب دعوت برکات قدسیہ۔ ایک بار الحمد شریف 3 بار کل شریف پڑھ لیں۔ آمین اللہم بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط اللہ سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس طرح چشتی صاحب نے فرمایا، ایک دن مجھے میرے بھائی نوید صاحب پوچھنے لگے کہ یہ شعر جو ہے اس کا ذرا ترجمہ کرو، تو میں نے کہا اس کا ترجمہ کیا تو پھر تو بھونچال آ جائے گا، زلزلہ آ جائے گا، اس لیے شعر کو جوں کا توں پیش کرنے لگا۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، کتنے جانکاری صاحب، خرد کو غلامی سے آزاد کر، نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، نوجوانوں کو پیروں کا استاد کر، اچھا ہے دل کے آس پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دیا کر، گر خدا داری از غم آزاد شو۔ علامہ صاحب نے جو بیان کیا نا، یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے ان کو؟ آنے کا وقت مقرر ہے، جانے کا کوئی وقت نہیں ہے۔ آنے کے لیے بڑے لوازمات ہیں، نکاح ہوگا، پھر صحت تندرستی ہوگی، بیماری ہوگی، سارا کچھ ہوگا، اس کے بعد ہی آنا ہوگا۔ جانے کا تو کوئی لوازمات ہی کوئی نہیں، ایک ہی بات آنی ہے، کل من علیہ فان، واپس آ جائیں، ارجائی، واپس آئیں۔ آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اخلہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اخلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مختلف الملوان وتاقب الاسران وقر الجدیدان واستقل الفرقدان وبلغ روحہ وارواح اہل بیتہ من التحیۃ والسلام وبارک وسلم علیہ کثیر۔ اے اللہ، رات کا پچھلا پہر ہے، تقریباً پرکیف گھڑیاں، بڑے بڑے پاکیزہ چہرے تشریف فرمائے، ثناءان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، افاظ کرام تشریف فرمائے۔ یا اللہ اس وقت ہم صحیح حقدار ہیں رحم کے، ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ عدل اور انصاف کی بات نہیں کر سکتے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ جی ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ملت اسلامیہ پہ رحم فرما دے، ہم ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں جوڑ دے، اللہ ہمیں طاقت عطا فرما، اللہ ہمیں قوت عطا فرما، اللہ ہمیں جرت اور بہادری عطا فرما، اللہ ہمیں علم اور خلم عطا فرما، اللہ ہمیں عمل اور علم عطا فرما، اللہ جو نہیں مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ گھر والوں پہ بھی رحم فرما، جس طرح بھی جس نے اس محفل میں معاونت کی، اللہ اس پہ رحم فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جو بے ہدایت ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو بے نماز ہیں انہیں نمازی بنا دے۔ یا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ علت سے، ذلت سے، قلت سے، بہتان سے، شرارت سے، شر سے، وبا سے نجات عطا فرما۔ اللہ ہمارا وقار پھر برقرار کر دے۔ یا اللہ جو ہمارے بڑوں کا، بڑے اسلاف کا طریقہ ہمیں وہ عطا فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے بار اعلیٰ قاری صاحب شیر پنجاب، ہمارے امیر اہل سنت قاری حضرت رضوی اور ان کے اہل خانہ جتنے یہاں تشریف فرمائے، سب کے اہل خانہ سب پہ یا اللہ رحم فرما دے۔
اس وقت حقیقی ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ کو یا اللہ اتحاد اور قوت عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی خصوصی غلام ہم پہ ہمارا کوئی سربراہ بنا دے. یا اللہ ہمیں چوروں ٹھگوں سے بچا لے. یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار و رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے گلشن وحدت کے پھول یہ سلامی آج زانا ہو قبول. دعا کری حضرت مجھے حکم دے گئے, مانگنی تو نہیں آتی لیکن آپ آمین کہیں گے تو منظوری کا وقت ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. یا الہی ہماری آج کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جناب محترم مرحوم مغفور میر خالد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں بے نیاز, ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. اور ہمارے میر خالق صاحب اور جتنے بھی میر برادران ہیں بے نیاز سب کو صحت کاملہ عطا فرما. ان کے گھروں کو آباد فرما. جتنے دوست آئے جتنے قدم چل کے قدم قدم پر برکتوں کا نزول فرما. اتنی برکت عطا فرما کہ صفا مروہ کی دوڑ آسان ہو جائے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی بعد حاضری 12 مرتبہ نصیب فرما. الہی 5 وقت کا نمازی اور اسلام کا قاصد بنا, قرآن کا قاری بنا, قرآن کا قاری بنا. جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ سلامت فرما. جن کے ماں باپ اس جہان میں نہیں بے نیاز ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. شہنشاہ وفا سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا واسطہ, شہنشاہ وفا جناب فاروق اعظم کی عدالت کا واسطہ, عثمان غنی کی حیا, مولا علی کی شجاع, حسنین کی شہادت, سیدہ زہرا پاک کی طہارت کا واسطہ. مالک مولا عالم اسلام کی خیر فرما. اگر کوئی بے اولاد ہے تو بے اولادوں کو اولاد نورین عطا فرما. یا ہمارے مولا علامہ عمران ریزی صاحب جو اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں ان کے زور بیان میں, عمل میں, محبت میں مزید برکت عطا فرما. مالک مولا جتنے ساتھی آئے ہیں تجھے تیری ادا کا واسطہ, عطا کا واسطہ, سخا کا واسطہ, محبت کا واسطہ مالک مولا سب کی جھولیاں بھر دے, ایمان سے بھی اور دولت سے بھی مالا مال کر دے. مالک مولا ہم سب کو چھوٹوں کے ساتھ شفقت, بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. پاکستان کے ہر ادارے کی خیر فرما. جو مانگا ہے وہ بھی ادا کر, جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. مالک مولا سیدہ زینب پاک کی چادر تطہیر کا واسطہ,
غازی عباس علمدار کی وفا کا واسطہ، صدیق اکبر و فاروق اعظم کی عطائیں کا واسطہ مالک مولا آج کوئی خالی نہ جائے، کوئی خالی نہ جائے۔ مہر برادران نے جتنی محبت کے ساتھ اس محفل کو سجائے، مالک مولا ان کے گھروں کو آباد فرما، ان کی اولاد میں، مال میں، رزق میں برکت عطا فرما، برکت عطا فرما۔ اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں حضور کے والدین کے توسل اور تصدق سے بے نیاز ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ جتنے ساتھی آئے ہیں قدم قدم پر برکتوں کا نزول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ لنگرشی باہر سے لیتے جائیں جی، سارے ساتھیوں کے لیے اہتمام ہے، ڈبے میں پیک ہے، کوئی ساتھی تبرک اور لنگر کے بغیر نہ جائے۔ بہت شکریہ۔